نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ستجدني ان شاء الله من الصابرين۔ ناظرین محترم، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ عید الاضحیٰ یعنی قربانی کے مہینے ہمارے سامنے چل رہے ہیں اور قربانی کے ایام بھی چل رہے ہیں، لیکن سمجھنے کی بات یہ ہے کہ قربانی کیا ہے۔ ہمارے یہاں قربانی عید الاضحیٰ کے دن نماز پڑھ لینے کو کہتے ہیں، کوئی قربانی جانور ذبح کر دینے کو کہتا ہے، تو کوئی بکرا ذبح کر دینے کو، کوئی اونٹ ذبح کر دینے کو، اس طریقے سے جانور ذبح کر دینے کو کوئی قربانی کہتا ہے، عید الاضحیٰ کہتا ہے، تو کوئی عید الاضحیٰ کی 2 رکعت نماز پڑھ لینے کو قربانی کہتے ہیں، عید الاضحیٰ کہتے ہیں۔ لیکن قربانی کیا ہے میں آپ کو بتاؤں۔ ایک تو وہ معنی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، ایک وہ معنی جو قرآن کریم ہمیں بتا رہا ہے، جو سورہ کوثر کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے میرے نبی اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ ایک تو وہ معنی ہے جو احادیث مبارکہ میں جس کو صحابہ کرام نے دریافت فرمایا کہ ما ہی الاضحیٰ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ عید الاضحیٰ قربانی کیا چیز ہے، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا یہ سنت ابیکم ابراہیم، کہ یہ تمہارے باپ دادا یعنی ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کی یادگار ہے، ان کی سنت ہے، ان کا طریقہ ہے۔ یہ تو وہ باتیں ہیں جو آپ سنتے رہتے ہیں بسا اوقات کہ قربانی کسے کہتے ہیں اور عید الاضحیٰ میں کیا ہوتا ہے، لیکن ایک معنی اور ایک مفہوم جو میں بتانے چلا ہوں، شاید کسی نے سنایا ہوگا اور شاید آپ نے سنی ہوں گی۔ وہ معنی یہ ہے کہ قربانی نہ تو جانور ذبح کرنے کا نام ہے، قربانی نہ تو کسی ذبح کرنے کا نام ہے، قربانی نہ تو اونٹ ذبح کرنے کا نام ہے، قربانی نہ ہی عید الاضحیٰ کے دن 2 رکعت نماز پڑھ لینے کا نام ہے، بلکہ قربانی نام ہے بیٹے کی اطاعت شیاری کا، باپ کے حکم دینے پر بیٹے کے فرما برداری کا، قربانی نام ہے بیٹے کی فرما برداری کا، قربانی نام ہے بیٹے کی اطاعت شیاری کا، قربانی نام ہے بیٹے کے رسپیکٹ کا، جو باپ کی رسپیکٹ کرتے ہوئے بیٹے نے کہا تھا ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین۔ اگر آپ کو واقع یاد ہو تو یاد رکھیں اور ذہن میں لائیں کہ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کو بہت زمانے کے بعد ایک لڑکا آیا، چھوٹی عمر میں ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کو حکم دے دیا گیا کہ اسے وادی ذی زرع میں چھوڑ دیا جائے، چنانچہ بچپن میں ہی انہیں چھوڑ دیا گیا۔ اب کچھ عمر ہوئی تھی، کچھ وقت گزرا تھا، کچھ عمر بڑھی تھی، تب اللہ تبارک و تعالی نے اچانک ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام کو خواب دکھایا کہ بچے کو ذبح کرو۔ اب بچے کو ذبح کرنے کے لیے جب بیٹے سے مشورہ لینے گئے، صلاح لینے گئے، تو بیٹے بھی عجیب و غریب، جس نے اطاعت شیاری کی حد کر دی۔ اور جو میں بتانے چلا ہوں وہ یہی مومنٹ ہے کہ جب طویل مدت وادی غیر ذی زرع میں گزارنے کے بعد جب باپ آتا ہے اور کہتا ہے کہ بیٹے میں تیرے گردن پہ چھری چلانا چاہتا ہوں، تیری کیا رائے ہے؟ تو ہمارے جیسا بیٹا ہوتا، آپ جیسا لڑکا ہوتا، اس زمانے کے اولاد ہوتے، اس زمانے کے بیٹے ہوتے، اس زمانے کے اولاد ہوتے، تو کہتے کہ بچپن میں پیدا ہونے کے بعد مجھے وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ دیا، اب کچھ عمر ہوئی ہے تو اب کہنے آئے ہیں کہ اب تمہیں ذبح کروں گا۔ ایسا بھی کوئی باپ ہوتا ہے؟ لیکن اللہ اکبر، وہ باپ تھا اور وہ بیٹا تھا جسے سن کر اچھے اچھوں کا کلیجہ منہ کو آتا ہے کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو کس طرح ذبح کرنے کے لیے لے کر نکل جاتا ہے۔ بہرحال جو مومنٹ ہے جس سے میں کچھ بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ باپ نے حکم دیا، صلاح مشورہ لیا اور بیٹے نے اطاعت شیاری کی حد کر دی، فرما برداری کی حد کر دی۔ اس فرما برداری کو اللہ تبارک و تعالی نے اس مومنٹ کو، اس
وقت کو، اس اطاعت شیاری کو، اس فرما برداری کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیشگی کے لیے یادگار بنانے کے لیے اللہ نے انہی کے الفاظ میں قرآن کریم میں آیت نازل کر دی، اور اللہ اس کی روایت کرتے ہوئے کہتا ہے کہ بیٹا کہتا ہے ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، کہ اے میرے والد، اے میرے باپ، میں آپ کی اطاعت کے لیے اپنے سر خم تسلیم کرتا ہوں، آپ جو چاہیں کریں، میں آپ کا ہوں، میرا مال آپ کا ہے، میری جانیں آپ کی ہیں، آپ جب چاہیں ذبح کر دیں، جب چاہے جہاں جو چاہے مرضی آپ کی کر لیں۔ جب باپ نے اپنے بیٹے کی اس اطاعت شیاری کو سنا، جب اللہ نے اس بیٹے کی اس آواز کو سنا، جب بیٹے کی اس اطاعت شیاری کو دیکھا، جب بیٹے کے اس فرما برداری کو دیکھا، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کے الفاظ کی روایت کرتے ہوئے قرآن کریم میں ان کو یادگار بنا دیا۔ میرے محترم، جب ایک بیٹے حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام نے اپنی باپ کی اطاعت گزاری کی ہے، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس مومنٹ کو، اس اطاعت شیاری کو، اس وفاداری کو یادگار بنا دیا، اور قیامت تک کے لیے، اور قیامت تک کے آنے والے انسان کے لیے یہ صبر کا پیمانہ، یہ اطاعت گزاری، یہ اطاعت شیاری، یہ فرما برداری ساری دنیا کے لیے ایک مثال بن کر رہ گئی ہے، اور رہتی دنیا تک جب جب بھی یہ بقرعید، یہ عید الاضحیٰ، یہ قربانی کا موقع آئے گا، تو یہ داستان دہرائی جائے گی اور یہ بات بتائی جائے گی کہ باپ نے اپنے بیٹے کو جب ذبح کرنے کے لیے مشورہ لیا تھا تو کس طریقے سے ایک بیٹے نے اطاعت گزاری، وفاداری، وفاشیاری نبھائی تھی، اور یوں کہا تھا کہ اے میرے باپ، اب کر گزریے جو آپ کو اللہ نے حکم دیا ہے، ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، کہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ایک باپ کی بات ماننے کی وجہ سے، اطاعت شیاری کی وجہ سے، فرما برداری کی وجہ سے اللہ نے اس مومنٹ کو قائم و دائم رکھ دیا، اور اللہ نے دکھا دیا کہ ایک باپ اور بیٹے کی محبت کیا چیز ہوتی ہے، اور جب بیٹا اپنے باپ کی فرما برداری کرتا ہے تو پھر اسے کیا مقام ملتا ہے۔ آج بھی اگر انسان اپنے باپ کے اطاعت شیاری، فرما برداری کر لے تو اللہ تبارک و تعالی اسے یادگار بنا سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ دل سے رسپیکٹ کرے، دل سے اپنے باپ کی اطاعت شیاری کرے، دل سے اپنے باپ کی فرما برداری کرے، تو اللہ تبارک و تعالی اسے بھی دنیا میں چمکا سکتا ہے، جس طریقے سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اس مومنٹ کو چمکا دیا۔ اور ساری دنیا آج یہ واقعات سنتی رہتی ہے، اور کئی سو سال سے یہ عید الاضحیٰ کے موقع پر، بقرعید کے موقع پر، قربانی کے موقع پر یہ واقعات بار بار دہرائے جاتے ہیں، اور سارے لوگ یہ واقعات سنتے ہیں۔ لیکن میرے محترم، اس واقعے سے جو یہ بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ قربانی ذبح کرنے کا نام نہیں ہے، قربانی 2 رکعت نماز پڑھنے کا نام نہیں ہے، بلکہ اس واقعے سے پتہ چلتا ہے کہ قربانی نام ہے اطاعت شیاری کا، فرما برداری کا، پر باپ کے رسپیکٹ کا، اور باپ کی بات ماننے کا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔